أفضل الصلاة وأتم التسليم۔ آج کا درس ہمارے نبی اللہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، وہ نبی جن کو اللہ نے بہت ہی بڑا ملک دیا تھا، بہت ہی عظیم شان نبی تھے۔ ان کی دعا تھی قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، کہ اللہ مجھے مغفرت فرما اور مجھے اس طرح کا ملک دے کہ میرے بعد کسی کو اس طرح کا ملک نہ ملے۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور جس طرح ان کا ملک تھا ابھی تک اللہ نے کسی کو اتنی طاقت اتنی قوت نہیں دی۔ قال مجاہد ملک الدنیا اربعہ، ابھی تک ہمارے اس زمانے میں 4 لوگ تھے جو ساری دنیا پر ملک اور راج کرے، پوری دنیا کے اوپر۔ اس میں 2 مؤمن تھے، 2 کافر تھے۔ 2 مؤمن وہ ہیں، پہلا تو سلیمان بن داود و ذو القرنین، یہ 2 مؤمنوں تھے جو سارے دنیا کے اوپر ان کا حکم چلا تھا۔ کافر وہ تھے 2، ایک تھا نمرود اور ایک تھا کنعان مختصر کنعان۔ اللہ نے سبحانہ و تعالی ہمارے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بتائے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ جلد توبت کرنے والے تھے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، کہ کچھ بھی ہوتی تو اللہ کے پاس سیدھا واپس جا کے توبت کر کے اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، کوئی جانتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے، اور خاص طور سے کون سی سٹی میں، کوئی جانتا ہے؟ دوسری ہسٹری پوچھوں یہاں کی؟ نہیں، دوسری ہسٹری یہاں کی کوئی ایکٹر کی، کوئی کسی کی پوچھتا ہوں، سارے جواب ملیں گے۔ تو فلسطین میں ان کی پیدائش ہوئی، اور غزہ سٹی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِغَزَّةَ مِنَ الْفَخْرِ إِلَّا مَوْلِدُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْإِمَامُ الشَّافِعِي بِهَا لَكَفَاهَا۔ تو غزہ سے ہمارے بہت بڑے 2 ہستیاں پیدا ہونے کی ہسٹری ہے۔ ایک تو ہے ہمارے نبی اللہ سلیمان، دوسرے بھی ایک ہے جن کے علم سے ابھی تک ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی جانتا ہے؟ الامام الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی بردو رحمہ اللہ غزہ میں پیدا ہوتے، اور کہیں دوسری کہاوت میں کہتے ہیں کہ قدس میں، مدینہ قدس میں ان کی پیدائش ہوئی سلیمان علیہ السلام۔ تو 2 اختلاف کا قول ہے، اللہ کو معلوم ہے کس کو سا صحیح ہے۔ ہمارے نبی سلیمان صلی اللہ علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ داؤد علیہ السلام۔ تو ہم نے نام سے جان لیا کہ داؤد علیہ السلام ہمارے سلیمان علیہ السلام کے ابا تھے۔ داؤد علیہ السلام کس قوم کے لیے بھیجا گئے تھے نبی بن کے؟ بنی اسرائیل، جزاک اللہ خیرہ، بنی اسرائیل کے لیے ان کو بھیجا گیا آج نبی۔ وبعد وفات، ان کے انتقال ہونے کے بعد، داؤد علیہ السلام انتقال ہونے کے بعد سلیمان علیہ السلام خلافت لے لی۔ سورہ نمل میں آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، کہ سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کے بعد وراثت لے لیا، پھر اللہ نے ان کو سارے چیزوں کا، پرندوں کا، ہر اس چیز کا علم اللہ نے دیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ سیدنا سلیمان کے کتنے بیویاں تھے، کوئی جانتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ابو ہریرہ کے کہ ایک بار سلیمان علیہ السلام کہے تھے کہ آج میں میرے 90 عورتوں، مطلب ان کی بیویوں پر، سب کے ساتھ جاؤں گا، اور ہر ایک مجھے ایک فارس دیں گے جو اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے۔ تو ان کا ایک دوست تھا، ان کو بولا قل انشاء اللہ،
इंशाअल्लाह बोलिए, इंशाअल्लाह बोलिए। तो उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो उनके सारे बीवियों के पास जाके आए, उनमें से सिर्फ एक बीवी से हमल हुआ और वो भी पूरा कामिल हमल नहीं हुआ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं अगर वो इंशाअल्लाह बोलते तो सारे बच्चे होते और अल्लाह के जिहाद में उनको जाते। कहीं दूसरे किताबों में लिखा है कि उनके 700 बीवियां थे, ये 300 जारिया थे, लेकिन ये दूसरों की किताब में लिखा है, मुसलमानों की किताब में नहीं। ना हम उसे झूठ बोलते हैं, ना हम उसे सच मानते हैं, अल्लाह को मालूम है। कहाँ टिके थे, उनका मकान इकामत कहाँ था सुलेमान अलैहिस्सलाम? जारुस्सावा, कुछ में टिके थे। कोई जानता है एक फेमस कहानी है उनके अंगूठी के बारे में। कहीं कहीं कहावत आती है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के बारे में कहीं किस्से हैं, कोई सुना है? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक अंगूठी थी, कहीं अहादीस है उसमें सिर्फ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सब हम उसको मानना है। झूठी अहादीस ये आते हैं कि एक जिन्नात ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के हय्ये में, उनके हुलिये में जाके उनकी बीवी से वो अंगूठी ले लिए, फिर बाद में सारे जिन्नात के ऊपर हुक्म चलाते थे। ये बहुत बड़ी कहावत है जो पहली हुई है, ये झूठ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस में ये आता है कि उनकी अंगूठी कहीं दिन खो गई थी, फिर बाद में मिल गई उनको, फिर बाद में उन्हीं के पास थी। हमारे सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहीं खास स्पेशल सिफात थे, कौन जानता है? आसान सवाल है। जानवरों से बात करना, दूसरा हवा कंट्रोल करना, शाबाश। जिन्नात से कंट्रोल करना, जिन्नात से बात करना, और तो उनके सिफात ये थे, सबसे पहले तो बहुत बहादुर थे, नहीं डरते थे, बहादुरी के साथ हिकमत वाले थे, मतलब अकल वाले थे। कई लोग बहादुर रहते हैं लेकिन अहमक रहते हैं, सिर्फ मारना तोड़ना आता है, नहीं, बहादुरी और हिकमत साथ में जमना है, अकल से काम करना है, हर चीज की तमीज रहना है, सही है गलत है, आराम से आसान से लेके चलना है। खास तौर से अगर लोगों के ऊपर उनका हुक्म चलता है। हर वक्त अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहते थे, हर वक्त अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहते थे। फिर तकवा बहुत था उनका, तकवा और सलाह, अल्लाह से बहुत डर के चलते थे। बहुत ही जल्दी लोगों जो बोलते हैं उनको समझने की ताकत थी, जल्दी समझ जाते थे क्या बोलना चाहते हैं। पांचवी चीज अदलुल अमाना, अमानतदार बहुत थे, अमानतदार और इंसाफ करना लोगों के बीच में, ना अमानत में खियानत करते थे, ना किसी से धोखा करते थे, ना किसी से कुछ जुल्म करते थे। और हर कोई जो हुक्म निकालते थे उनके खिलाफत के टाइम पे सोच समझ के हुक्म करते, मतलब इंसाफ वाले थे। हमारे सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की कई सारे मुअजिज़ात हैं, मुअजिज़ात मतलब मिरेकल्स। कौन बोल सकता है एग्जाम्पल? कुरान में कई बार जिक्र किया गया है, एजाज। तो सबसे पहले तस्खीर और रिह, अल्लाह फरमाता है सूरह अंबिया आयत नंबर 81 में, वली सुलैमान अर्रिह आसिफतन तजरी बिअमरिही इलल अर्द अल्लती बारकना फीहा व कुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन, कि उनके लिए अल्लाह ने हवा उनके लिए आसान से बना दी, उनके हुक्म पर चलती थी। जहां चाहे सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको वहां भेजते थे, जमीनों पर, आसमानों पर, पानी के ऊपर, दरिया के ऊपर, अबर को हटाते थे, करते थे उनके चाहत के हिसाब से। तीसरा, जिन्नात उनके लिए अल्लाह ने तस्खीर कर दिया। सूरह अंबिया में आयत नंबर 82 में,
وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، کہ کہیں سارے شیاطین جنات ان کے لیے جو پانی میں ڈوب کے ان کے لیے موتی لے کے آتے تھے اور دوسرا کام بھی کرتے تھے. یہ آیت کی تفسیر ہے. تو جنات کو کہاں چاہے وہاں بھیجتے تھے جس میں امت کا فائدہ ہو، اپنے خاص مصلحت کے لیے نہیں، اپنے آپ کے لیے جمانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کھانے کے لیے نہیں، ساری امت، سارے جو بھی ان کے نیچے خلافت ہے ان کی ساری امت کو فائدہ آنے کے لیے وہ جنات کو استعمال کرتے تھے. تو کہیں جنات کو بلڈنگیں عمارتیں بنانے کے لیے، کہیں پانی میں ڈوب کے موتی لے کے آنے کے لیے، کہیں کو خبر لے کے آنے کے لیے، اس طرح ان کا استعمال کرتے تھے. تیسرا میریکل ہمارے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا اسالت النحاس، ان کے لیے پتل اللہ نے پگھلا کے ایک آنکھ ہی دے دیا، جس طرح پانی کا آنکھ ہوتا ہے نا اس طرح. سورہ سبا میں آیت نمبر 12 میں وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، کہ ہم نے ان کے لیے پتل کی ایک آنکھ بنا کے دے دی پگھلا کے. تو اس کو وہ استعمال کرتے تھے کس میں؟ بنانے میں، ویپنز بنانے میں، جنگ کی تیاری جو کرتے تھے، ان کے جنگ جو کرتے تھے اس میں، تو اس میں سارے وہ استعمال کرتے تھے جس کا کلر پیلا تھا. چارواں میریکل کہ جانوروں سے بات کرتے تھے، وہ جو بولتے تھے وہ سمجھتے تھے. سورہ نمل میں آیت نمبر 16 میں وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، کہ لوگوں ہم کو پرندے جو بولتے ہیں ہم کو پتا چلتا ہے. ہر وہ چیز جو بات نہیں کرتی، سلیمان علیہ السلام ان کے سارے بات سمجھتے تھے. سلیمان علیہ السلام کے ذکر کتنی بار قرآن میں ہوا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ یا کوئی سورہ جو پتا ہے جس میں ان کا ذکر ہوا ہے؟ کتنی بار؟ کون سی سورت میں؟ سورہ بقرہ میں. دوسری سورت سورہ نمل میں. شاباش. تو سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 6 بار ہوا ہے. سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورہ سبا اور سورہ صاد. کون سی سورتوں میں؟ سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورہ سبا اور سورہ صاد. ان میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں یہ حدیث ہے ان کے بارے میں، ان عفریتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخي عليه السلام سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرددته خاسئا. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک جن آ کے ان کی نماز توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، ان کی نماز خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہدایت سے، اللہ کی قوت سے ان کو پکڑنے کی اجازت مل گئی. تو ان کو پکڑ لیے، اس جن کو پکڑ لیے اور پکڑ کے مسجد میں جو ستون آتے ہیں نا، ستون میں ایک ستون میں بند دیا. بند کے میں بننے جا رہا تھا تو کہ آپ سب لوگ اس جن کو دیکھو کیونکہ یہ میری نماز توڑ رہا تھا، دوسرے جنات کو بھی ایک عبرت حاصل ہو. پھر میں نے یاد کر لیا اللہ نے جب کہا ہے، اور اللہ نے جب کہا ہے قرآن میں سلیمان علیہ السلام کی دعوت دعا جو کی تھی کہ اے اللہ مجھے اس طرح ملک دے کہ میرے بعد کسی کو ملک اس طرح نہ ملے، تو میں نے اس آیت کو یاد کر کے اس کو چھوڑ دیا. تو دیکھو انبیاء خود دوسرے انبیاء کی کتنے احترام کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بھائی، مسلمان بھائی انبیاء ہیں. اسی طرح اب کیا کرتا ہے، کوئی بزنس کوئی شروع کرتا ہے تو سامنے لا کے وہی بزنس شروع کر دیتے. وہ تھوڑے کم پیسے کما رہا ہے تو میں بھی آ کے تھوڑے پیسے اس کا بزنس ختم کر کے میں اس کا یہ لے لوں، اس کا نام اوپر ہو، میرا نام اوپر ہو جائے. تو اس حدیث سے ہم کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا مسلمان بھائی کچھ کام کر رہا ہے، اس کی کوئی اچھی بات ہے، تو آپ اس کو اور بڑھا کے چھوڑو. نہ یہ کوشش کرو کہ آپ
اسے نیچا کرو یا پھر اس کا جو رزق ہے اسے چھین لو، یا اس کا نام جو ہے اس کا نام خراب کرو، اس کا نام چھین لو. یہ حدیث سے ہم کو یہ فائدہ ملتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کی کئی چند قصے ہیں، اس میں سے تھوڑے بتاتا ہوں میں آپ کو. کہ ایک بار سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے تھے اور ان کے پاس ان کے وزیر بیٹھے تھے. تو ایک آدمی وہاں پہ گھس کے آیا اور وہ آدمی اس وزیر کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. تو وہ وزیر ڈرنے لگے اور بولے سلیمان علیہ السلام کو یہ کون تھا جب وہ آدمی باہر چلا گیا. تو سلیمان علیہ السلام بولے یہ ملک الموت تھے. تو وزیر ڈر گئے اور سلیمان علیہ السلام کو کیا بولے؟ سلیمان علیہ السلام میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہوا کو حکم دو اور مجھے لے کے جا کے انڈیا میں چھوڑ دے. کہاں؟ اس وزیر کو فلسطین سے ہوا کو حکم دے کے مجھے دور لے کر، کیونکہ وہ ملک الموت اس وزیر کو دیکھ رہے تھے تو ڈر گئے، کیوں اس طرح مجھے دیکھ رہے. تو سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ اپنے ہوا کو حکم دو کہ مجھے جا کے انڈیا میں چھوڑ دے. تو سلیمان علیہ السلام نے حکم دے دیا، جا کے اس وزیر کو انڈیا میں چھوڑ دیا. تو دوسرے دن جب آیا تو پھر وہی ملک الموت آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس. تو بولنے لگے آپ نے تو میرے دوست کو کل ڈرا ہی دیا. تو وہ ملک الموت بولنے لگے میں کل آپ کے پاس ضحیٰ کے ٹائم پہ آیا اور اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ کے وزیر کی روح میں انڈیا میں قبض کروں. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کیوں یہ انسان ابھی بھی یہاں بیٹھا ہے. تو پھر جب میں گیا انڈیا میں تو وہاں تھا، میں نے اس کی روح قبض کر کے آ گیا. دیکھو اللہ کی حکم، اللہ کی چاہ. تو میں نے جب وہاں گیا انڈیا میں گیا تو میں دیکھ رہا تھا، وہ مجھے دیکھ رہا، میں نے اللہ کا حکم وہاں پہ ختم کر کے آیا. تو اس قصے سے ہم کو کیا فائدہ ملتا ہے کہ موت جب آنی ہے آپ کو آئے گی، اور جہاں لکھی ہے وہاں آپ جا کے کھڑیں گے. آپ موت سے نہیں بھاگ سکیں گے. جب اگر ہم اس وزیر کے دوست تھے کون؟ سلیمان علیہ السلام، اور انہوں نے سوچا کہ ان کی طاقت سے میں ملک الموت سے بچ جاؤں، بھاگ کے فلسطین سے جا کے انڈیا میں بیٹھ گئے. لیکن وہاں آ کے ملک الموت، وہاں ان کا ٹائم لکھا تھا، وہاں ان کی جگہ لکھی تھی وہاں سے. تو موت سے ڈر کے رہو، کبھی بھی آ سکتی ہے اور جو بھی چاہو آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے حسن خاتمہ لکھے جب موت آیا. آمین. ہدہد وہ کیا بولتے ہیں اردو میں؟ وہ پرندہ ہدہد ہی بولتے ہیں. تو ہدہد اردو الگ نہیں، ہدہد جو سر کے اوپر یا تو پیلے کلر آتا ہے، اس کا اوپر بھی آتا ہے ہدہد. مجھے نہیں پتا اردو میں، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. تو ہدہد انعم اللہ تعالی بان سخر له الطیر، کہ ایک بار نبی کہ وہ تو پرندے، سارے پرندوں سے بات کرتے تھے، ان سے ملتے تھے، اجتماع کرتے تھے. تو ایک دن آئے وہ ہدہد پرندہ اس محفل میں نہیں تھا. تو پوچھنے لگے ہدہد کہاں، کیوں نہیں دکھ رہا، آج تو ہمارا اجتماع تھا، کیوں نہیں آیا؟ تو غصہ ہونے لگے اور یہ بولے اگر وہ آیا تو میں اسے جان سے مار دوں گا. اگر اس نے اپنی غیاب کا صحیح حجت، صحیح ایکسکیوز نہیں بتایا. تو جب واپس آیا تو پوچھنے لگے سلیمان علیہ السلام کیوں اس محفل میں نہیں تھے آپ؟ تو وہ وجہ بتاتے ہیں کہ میں نے اہل سبا، ایک مملکت تھی، وہاں پہ گیا اور ان کی کنگ جو تھی بلقیس عورت تھی. وہ بہت ہی عظیم شان ملک والے ہیں، لیکن وہ دھوپ کی عبادت کر رہے ہیں. اس کی؟ سورج کی عبادت کر رہے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام اس خبر کی صحیح تاکید کرنا چاہے تو ایک لیٹر لکھ کے وہی ہدہد کے پاس بھیجے. کس کے پاس؟
मलिका सबा के पास कि आप जो कर रहे हैं उसको छोड़ दो और अल्लाह की इबादत में आ जाओ। तो हुदहुद ने देखता रहा और खिड़की खुली थी एक बार उस बड़े महल की, तो अंदर घुस गया। तो मलिका सबा को वो लेटर मिल गया। तो पढ़ने के बाद जो साथ में हाशिया है उनको बुला के मीटिंग डाल के पूछे तो क्या करे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में पहले पूछे तो उनको पता चला सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ही ताकतवर बादशाह हैं और उनसे बच के डर के रहना चाहिए। तो सब शोरा करने के बाद क्या मिले कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को हम बहुत ही बड़ा तोहफा भेजते हैं, शायद वो हमको छोड़ दे। तो जब वहां पे गए सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्सा हुए और उनको ये कहा कि अगर आपने अल्लाह की बात नहीं मानी तो बहुत ही बड़े सिपाहियों को भेज के आपकी ममलकत को तबाह कर दूंगा। और यहां भी उनकी कुव्वत आती है कि एक जिन बोलता है मैं उन लोगों की खबर लेके आता हूं आप उठने से पहले। देखो कुव्वत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कि आप अगर उनकी खबर चाहते हो तो मैं उनकी खबर लेके आता हूं आप उठने से पहले। तो वहां पे एक आलिम थे जिनके पास इल्म था, तो क्या बोलने लगे, मैं आपको उनकी खबर लेके आता हूं आपकी आंख झपकने से पहले। सुभान अल्लाह, आपकी आंख झपकने से पहले मैं उनकी खबर लेके आता हूं। ये कुरान में जिक्र किया गया है किस्सा सारा है। तो कअन्नहु हुआ, तो मलिका सबा आए सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास और देखे इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा अजीम शान बादशाह है जो जिन्नात सारे कायनात सारे उनके हुक्म से चल रहे हैं। तो वहां पे उनको पता चला कि वो अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। तो सूरह नमल में आयत नंबर 44 में क्या आता है, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी व अस्लमतु मअ सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी व अस्लमतु मअ सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि अल्लाह मैंने अपने आप पर जुल्म कर लिया है और मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह के लिए इस्लाम कबूल करती हूँ। जिन्नात के साथ उनकी किस्सा यह है, जिस तरह हमने कहा मस्जिदें बनाने के लिए, महलों बनाने के लिए, उनके लिए बड़े बड़े हाउस बनाने के लिए जिसमें ऊंट पानी पीते थे, बड़े बड़े देगचे बनाते थे पहाड़ों के साइज में जिसमें खाना पकाते थे, जिसमें जो दरियों में डूब के जाके मोती जो भी लेके आते थे। तो उस टाइम पे कहीं जिन्नात इल्म गैब मालूम होने की, तो हर जगह आते हैं ना कोई सरफेरा, तो उसमें इस टाइम पे भी वो जिन्नात थे जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत पर शक करने और बोलने लगे हमको भी इल्म गैब मालूम है, तो आओ हमारी बात सुनो। तो जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात इंतकाल हुई, अल्लाह ने उन सारे जिन्नात की मुंह बंद कर दिया कि उनको इल्म गैब पता नहीं है। फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्दि तअकुलु मनसाअतह फलम्मा तख़य्यरा तबय्यनतिल जिन्नु अन लौ कानू यअलमूनल गैब मा लबिथू फिल अज़ाबिल मुहीन। कि जब उन्होंने उनको हुक्म दिया था बैतुल मक़दिस बनाने की और अपनी लकड़ी के ऊपर खड़े थे टेका लेके, और अल्लाह ने उनकी रूह कब्ज़ कर लिया, इंतकाल हो गया उनका, लेकिन वही हालत में खड़े थे और जिन्नात उनसे डर के बना रहे थे। उनको पता नहीं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की इंतकाल हो गई है, जब तक जमीन का कीड़ा आके उस लकड़ी को खाने लगा तो लकड़ी टूट के वो गिर गए। तब पता चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की तो फौत हो चुकी है, इंतकाल मौत हो चुकी है। तो इस आयत से उन सारे जिन्नात को जो उनको बोल रहे थे हमें भी इल्म गैब पता है, उन सबको अल्लाह ने झूठा बना दिया। दूसरी जो मशहूर किस्सा है सबको मालूम है कि वो चुंटी के साथ बात कर रहे थे कि एक बार बहुत ही बड़ा जेश, बहुत ही बड़ा काफिला सिपाहियों का सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे थे।
تو وہ چمٹی بولنے لگی دوسرے چمٹیوں کو جلدی جلدی جا کے گھس جاؤ اپنے گھر میں، نہ سلیمان علیہ السلام کے سپاہیوں آپ کو کچل نہ دے، ان کا جیش کچل نہ دے۔ تو سلیمان علیہ السلام سن کے مسکرانے لگے، اور دیکھو کیا کیا، سب سے پہلے سن کے یہ نہیں کہا دیکھو میں بادشاہ ہوں، میں کنگ ہوں، مجھے سب کچھ معلوم ہے، میں دیکھو میں سب کی کنٹرول کرتا ہوں، مجھے سنے آ رہا، مجھ سے ڈر رہی ہے یہ چمٹی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا سورہ نمل میں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ، سیدھا اوپر ہاتھ اٹھا کے اے اللہ تیرا شکریہ جو نعمتیں مجھ پر سواری ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہی دعا، اور مجھے طاقت دے اور مجھے پیسہ دے، یہ نہیں، وَعَلَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اپنے آپ کے لیے کچھ نہیں مانگا، پہلے سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ جو تیرے نعمتیں مجھ پر تو نے برسائی ہے، تیرا شکریہ۔ پھر بعد میں مجھے توفیق دے کہ میں عمل صالح کر سکوں، صالح اعمال کروں۔ پھر بعد میں تیری رحمت کے اندر مجھے گھسا کے تیرے صالحین عباد میں لکھ دے۔ کون؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام، جن کے ہاتھ میں ہوا، جنات، ہر وہ چیز، ہر جن کا ملک ابھی تک کسی نے نہیں پایا۔ جب وہ چمٹی کے بارے میں سنے تو ان کا اپنے آپ پر ان کو غرور نہیں آیا، فخر نہیں آیا۔ جس طرح اس ختم ہونے والی دنیا میں ایک انسان ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جائے تو اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر اونچا دیکھنے لگتا ہے، تو اپنے آپ کو سب اس کے نیچے اور وہ اپنے آپ کو اوپر، دوسروں سے حقارت سے بات کرنے لگتا ہے، دوسروں کو نیچا گراتا ہے، دوسروں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے۔ نبی اللہ سلیمان جب چمٹی کی کہاوت سنی کہ جلدی جا کے گھس جاؤ، چھپ جاؤ کہ سلیمان کے سپاہی آپ کو نہ کچل دے، تو سیدھا مسکرا کے اوپر ہاتھ اٹھا کے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اللہ تیرا شکریہ جو تو نے نعمتیں مجھ پر بساری ہے، میرے اور میرے والدوں کے اوپر، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور میں صالح کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وادخلنی برحمتک، اور مجھے تیرے رحمت کے اندر گھسا، فی عبادک الصالحین، تیرے صالح عبادوں کے۔ تو سیکھنا چاہیے ہم کو ان چیزوں سے۔ کس طرح وفات ہوئی ہم نے ابھی ذکر کیا تھا کہ بیت المقدس کی عمارت حکم دیے تھے جنات کو، ان کے انتقال ہو گیا، لکڑی کے اوپر کھڑے تھے، روح ان کی قبض ہو گئی لیکن کھڑے تھے وہ، اور جنات کام کر رہے تھے ان سے ڈر کے۔ کتنی سال کتنے ٹائم اس میں اختلاف ہے بہت، اس لیے میں ذکر کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ صحیح معلومات ہے تو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو کیڑا زمین کا لکڑی کو کھانے لگا تو لکڑی ٹوٹی گری، بعد میں ان کو پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی انتقال ہو۔ تو جو ادعا کر رہے تھے ہمیں علم غیب معلوم ہے وہ جنات، وہ ادعا باطل ہو گئی۔ کتنے سال جیے تھے سلیمان علیہ السلام؟ کوئی جانتا ہے؟ 52 ایئرس، اونلی 52 ایئرس، 50 پر 2 سال۔ چھوٹے میں ہی جب ان کے والد صاحب داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے خلافت لے لی، حکم لے لیا، اور بنی اسرائیل پر 40 سال حکومت کرتے رہے۔ نبی اللہ سلیمان بہت ہی بڑے عظیم انبیاء میں سے ایک انبیاء ہیں جن کے بارے میں قرآن بہت بار کہہ چکا ہے۔ اور ہم کو اس قصے سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ سب سے پہلے ہم کو پتا چلتا ہے کہ نبی اللہ سلیمان کے پاس بہت ہی زیادہ علم اور حکمت تھی۔ جس طرح بلقیس کے بارے میں جس طرح انہوں نے جلد بازی میں جا کے ان کو مارا نہیں، جہاد نہیں کیا، خط بھیجے، یہ کرے، بعد میں کرے، بعد میں تب تک آ کے وہ ہو گیا۔ پھر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نیچا بتا کے اللہ کا شکریہ ادا کر کے ہر وہ چیز کے اوپر جو سب سے بڑے عظیم سلطان تھے وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، شکریہ مانگتے ہیں۔ اسی طرح ہم کو بھی چلنا چاہیے۔ الیقظۃ والانتباہ، ہر چیز میں، معاملات میں ہم کو چٹک رہنا چاہیے۔ جس طرح انہوں نے محفل میں گھسا اور ہدہد نہیں تھا تو سیدھا ان کو پتا چل گیا، تو ہر معاملات میں، ہر چیز میں
دنیاوی معاملات ہو آخرت کے معاملات ہو، ہم چیز میں ہم کو چٹک رہنا چاہیے، اور خاص طور سے عدل اور انصاف، عدل اور انصاف سب چیز میں، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے اور امانت کی ادا کرنا چاہیے۔ تو ختم ہوتا ہے آج کا درس۔ کسی کے پاس کوشچن ہے کچھ؟ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم۔